آخر کیا کارن تھی کہ مسلمانوں نے سندھ پر حملہ کیا؟ تو یہ بات ہے سال 1712 عیسوی کی، جب پوری مسلمان امپائر کا لیڈرشپ امیہ خلافت کے کنٹرول میں تھی۔ اصل میں مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں پورے عرب کو فتح کر لیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے رومن اور پارشین امپائر دونوں کو فتح کر لیا، لیکن اس کے بعد مسلمانوں میں ایک سول وار سٹارٹ ہو گئی تھی۔ سول وار بنو امیہ اپنے سب سے وفادار اور سب سے ظالم جنرل حجاج بن یوسف کی وجہ سے جیت گئی، اور پورے امپائر پر بنو امیہ کی کنٹرول آ گئی، اور اسی وجہ سے انہوں نے حجاج بن یوسف کو پورے ایسٹ کا گورنر بنا دیا۔ مسلمانوں کی امپائر انڈیا سے لے کر اسپین کے بارڈر تک پھیل چکی تھی۔ اسی طرح ایک دن حجاج بن یوسف کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم سری لنکا سے ایک بہت بڑی شپ لے کے آ رہے تھے، راستے میں ہم جب سندھ پہنچے وہاں پائریٹس نے ہماری کشتیاں لوٹ لی اور ہماری عورتوں کو کڈنیپ کر لیا۔ ہم کسی طرح وہاں سے جان بچا کر آپ کے پاس آئے۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف کو بہت غصہ آیا، کیونکہ یہ پہلی بار نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے کئی دفعہ راستے میں ان کے شپ کو لوٹتے تھے۔ تو حجاج نے سوچا اگر ہم نے ان کو ٹھکانے نہیں لگائے تو یہ ہمارے ٹریڈ کو بھی خراب کریں گے اور ہمارے اتنے بڑے سپر پاور کی عزت کو بھی خراب کریں گے۔ تو اس نے سب سے پہلے ایک خط لکھا سندھ کے بادشاہ کو، جس کا نام تھا راجہ داہر، کہ یہ پائریٹس ہمارے حوالے کرو۔ راجہ داہر نے کہا یہ خود بخود لوٹ مار کر رہے ہیں اور میرا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف کو سمجھ آ گئی کہ اگر ان پائریٹس کو ختم کرنا ہے تو ہمیں سندھ پر حملہ کرنا ہوگا۔ تو اس نے مسلمانوں کے بادشاہ ولید سے اجازت مانگنے کے لیے ایک لیٹر لکھا کہ ہمیں اجازت دیں، ہم سندھ پر حملہ کریں گے، ان لٹیروں کو ختم کر دیں گے۔ لیکن ولید نے بالکل انکار کر دیا، کیونکہ جس ٹائم وہ سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت مانگ رہا تھا ٹھیک اسی ٹائم مسلمان وہاں اسپین پر حملہ کر رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں کسی صورت بھی اپنی اتنی قیمتی فوج کو اور اتنا زیادہ پیسہ اس معمولی سے سندھ میں ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو حجاج نے اسے کنونس کرنے کے لیے ایک پلان بنائی۔ اس نے کہا کہ آپ صرف مجھے اجازت دیں، میں اس امپائر سے 1 روپے بھی نہیں لوں گا، سارا پیسہ میں اپنے آپ سے خرچ کروں گا اور اس امپائر کو میں پروفٹ دوں گا، لیکن اگر ہم ہار گئے تو یہ سارا لاس میں خود برداشت کروں گا۔ مسلمانوں کا بادشاہ یہ شرط مان گیا، اور حجاج نے بجائے اس کے کہ وہ ایک بڑی آرمی بھیجتا، اس نے ایک چھوٹی سی فوج کو تیار کیا اور اسے سندھ پر جانے کے لیے ریڈی کیا، اور اس کے لیے ایک بہترین اسٹریٹجی بنایا۔ اب حجاج کو ایسا بندہ چاہیے تھا جو اس کا وفادار بھی ہو اور ایجٹائز اس کے پلان کو کامیاب بھی کرے۔ تو اس نے اپنے ہی ایک ینگ بھتیجے کو اس فوج کا کمانڈر بنا، جس کا نام تھا محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم بہت ہی بہادر اور ذہین جنرل تھا، جس کو بہت ہی کم عمر میں ایک علاقے کا گورنر بنا دیا گیا تھا، اور اس نے بہترین طریقے سے اس کو کنٹرول کیا تھا۔ تو حجاج نے محمد بن قاسم کو 6000 کی فوج دے کر اسے سندھ پر حملہ کرنے کے لیے ریڈی کیا۔ تو محمد بن قاسم فائنلی اپنی فوج لے کر ڈیبل کراچی کے سب سے اسٹرانگ قلعے کے سامنے آ گیا۔ یہ ایسا قلعہ تھا جسے فتح کرنا امپاسبل تھا۔ تو محمد بن قاسم نے اپنے توپوں کو آگے کیا اور دیواروں پر حملہ شروع کر دیا، اور 10 دن لگاتار ان دیواروں پر حملہ کیا، لیکن اتنے خطرناک حملے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ دیوار بہت زیادہ مضبوط تھی اور ان کو توڑنا امپاسبل تھا۔ ایک دن قلعے کے اندر سے ایک بندہ محمد بن قاسم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم کبھی بھی
یہ قلعہ فتح نہیں کر سکتے کیونکہ تم وہ سامنے ریڈ جھنڈا دیکھ رہے ہو، وہ اتنا بڑا ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو یہ پورے مندر کو کور کر لیتی ہے۔ وہ اتنا اونچا ہے کہ تمہاری کوئی توپ اسے چھو بھی نہیں سکتی، اور جب تک یہ جھنڈا کھڑا ہے ہمارے خداؤں کی فل سپورٹ ہمارے ساتھ ہے، اور کوئی بھی اس شہر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ محمد بن قاسم کو ایک دم سمجھ آ گیا کہ یہ لوگ اتنے جاہل ہیں کہ اتنے مضبوط دیوار اور اتنی اسٹرانگ فوج ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ ایک جھنڈے سے اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں، اور اسے پتا چل گیا کہ لڑائی کے بجائے اس جھنڈے کو گرانا ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ جھنڈا گرے گا لوگوں کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور پھر ہم آسانی سے یہ قلعہ فتح کر لیں گے۔ لیکن وہ فلیگ اتنا دور اور اتنا اونچا تھا کہ عام توپوں کی رینج میں وہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ تو محمد بن قاسم نے ایک دم حکم دیا کہ دلہن کو لے آؤ۔ نہیں، یہ والی دلہن نہیں، بلکہ یہ والی دلہن، اس زمانے کی سب سے خطرناک کیٹاپل توپ، جس کی ہائٹ 15 میٹر تھی اور اسے 500 سینک چلاتے تھے۔ پوری مسلمان سپر پاور نے اس کا نام رکھا تھا دلہن، کیونکہ یہ اس وقت کی دنیا کی سب سے خوبصورت مشین تھی اور اسے بالکل دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اور یہ اتنا خطرناک توپ تھا کہ 50 کلو کا پتھر یہ 300 میٹر تک پھینک سکتا تھا، اور وہ جھنڈا اس کی رینج میں بڑی آسانی سے آ رہا تھا۔ تو محمد بن قاسم نے اسے آگے کیا اور باقی سارے قلعوں کو چھوڑ کر اسی فلیگ پر حملہ شروع کر دیا۔ پہلا گولہ سیدھا گیا اور وہ اپنے ٹارگٹ کو مس کر گیا۔ انہوں نے پھر نشانہ لگایا لیکن وہ بھی مس ہو گیا۔ اتنے میں محمد بن قاسم کو ایک لیٹر ملا جو اس کے چچا حجاج بن یوسف نے لکھا تھا۔ حجاج بن یوسف وہ اس پوری جنگ کو ٹو زیڈ خود مانیٹر کر رہا تھا، کہ اس سے پہلے اس کے دو بہت بڑے جنرل نے سندھ پر حملہ کیا لیکن وہ بری طرح ہار کر شہید ہو گیا، اور حجاج کسی طرح بھی اب یہ جنگ ہارنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو جیسے ہی محمد بن قاسم کو یہ لیٹر ملا اس نے جلدی سے کھولا۔ اس میں حجاج کی طرف سے انسٹرکشن تھی کہ توپ کا اینگل تھوڑا سا چینج کر کے فائر کرو، تو محمد بن قاسم نے توپ کو ویسے ہی ریڈی کر کے فائر کر دیا۔ وہ گولہ سیدھا جا کر اس فلیگ پر لگی اور وہ اتنا بڑا فلیگ ہی شاٹ میں نیچے گر گیا، اور جھنڈا گرتے ہی پورے شہر میں خوف پھیل گیا، اور لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ان کی وہ سیکریٹ پاور اب ختم ہو گئی۔ تو محمد بن قاسم آسانی سے گیٹ کھول کر وہاں انٹر ہو گئے۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ اتنی بڑی فوج کا لیڈر یہ ینگ سا لڑکا ہے۔ تو اس طرح محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر لیا۔